بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالوت اور جالوت، ایمان، صبر اور بھروسے کی عظیم داستان۔ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، ایک زمانہ جو مسلسل آزمائشوں، جنگ اور کمزور ایمان کی وجہ سے پے در پہ مشکلات سے گزر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بارہا نعمتیں عطا کیں، مگر جب بھی وہ دنیا کی چمک دمک میں گم ہو جاتے، آزمائشیں شدت اختیار کر لیتی۔ اسی دور میں بنی اسرائیل کو ایک نہایت ظالم بادشاہ جالوت نے تباہ کر رکھا تھا۔ وہ طاقتور، بڑا لشکر رکھنے والا، جنگی ہتھیاروں سے لیس اہل ایمان کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس کی دہشت کا عالم یہ تھا کہ اس کا نام سن کر بڑے بڑے جنگجو کانپ جاتے۔ بنی اسرائیل کی التجا۔ ایک دن بنی اسرائیل کے بزرگ علماء اور سردار جمع ہوئے اور اپنے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے نبی، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے جو ہمیں دشمن کے مقابلے پر لے جائے۔ ہم جالوت اور اس کے جبر لشکر سے لڑنا چاہتے ہیں۔ نبی نے فرمایا: مجھے ڈر ہے کہ اگر تم پر قتال فرض کر دیا گیا تو تم پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ سارے لوگ فوراً بولے: ہم کیوں پیچھے ہٹیں گے؟ ہمیں تو اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، ہماری اولادیں چھین لی گئی ہیں، ہم ضرور لڑیں گے۔ ان کے دعوے مضبوط تھے، مگر ایمان کی اثر آزمائش سامنے آنے والی تھی۔ طالوت کا انتخاب، اللہ کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بادشاہ چن لیا، طالوت۔ طالوت نہ کوئی امیر آدمی تھا، نہ بڑے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ عام سا نوجوان مگر نہایت مضبوط، بہادر اور ذہین تھا۔ جب نبی نے اعلان کیا: اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ چنا ہے، تو بنی اسرائیل چونک گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہی پر ہمارا حق زیادہ ہے، طالوت کے پاس دولت بھی نہیں۔ نبی نے جواب دیا: اللہ نے اسے تم پر فضیلت دی ہے، اسے قوت جسمانی بھی زیادہ دی گئی ہے اور علم بھی۔ بادشاہی کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، تم نہیں۔ یہ سن کر کچھ لوگ خاموش ہو گئے، مگر بہت سے لوگ دل ہی دل میں ناپسندیدگی رکھنے لگے، اور یہیں سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ کی پہلی آزمائش تکبر کو چھوڑنا ہے۔ تابوت کا معجزہ، اللہ کی نشانی۔ اللہ نے طالوت کی بادشاہی کی تصدیق کے لیے ایک نشانی بھی عطا فرمائی، تابوت۔ یہ وہ صندوق تھا جس میں انبیاء کے تبرکات موجود تھے اور جسے دشمنوں نے چھین لیا تھا۔ اچانک ایک دن سب نے دیکھا کہ فرشتے آسمان سے تابوت اٹھائے آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ بنی اسرائیل کے درمیان رکھ دیا گیا۔ یہ کھلی نشانی تھی کہ بادشاہی وقت طالوت کے لیے منتخب کر دی گئی ہے۔ جنگ کا سفر، پہلا امتحان۔ طالوت نے اپنے لشکر کو جمع کیا، ظالم جالوت سے مقابلے کے لیے روانہ ہو۔ راستہ لمبا، سفر سخت تھا، گرمی، بھوک، پیاس سب کو ہلکان کر دیا۔ طالوت نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا: اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، جو اس سے سیر ہو کر پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں رہے گا، جو ایک پیالہ بھر کر پیے گا وہ میرے لشکر کا حصہ رہے گا۔ یہ سن کر لوگوں کی حالت دیکھنے والی تھی، پیاس سے زبانیں خشک کر دی تھیں۔ جب نہر سامنے آئی تو بہت سے لوگ آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ انہوں نے خوب پانی پیا، یوں لشکر کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو گیا۔ صرف چند ہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی خاطر پیاس برداشت کی۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے دلوں میں ایمان مضبوط تھا۔ میدان جنگ، خوف کا وقت۔ چند سو ایمان والے مجاہد جالوت کے ہزاروں کی فوج کے مقابل کھڑے تھے۔ جالوت کی فوج جسمانی طاقت میں، تعداد میں، اسلحے میں ہر اعتبار سے بہت آگے تھی۔ بنی اسرائیل کے کچھ کمزور دل لوگ ڈرنے لگے: آج تو ہم ہلاک ہو گئے، ہم ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن وہ سچے مومن جو اللہ کی رضا میں نہر سے بھی پیچھے ہٹ چکے تھے بولے: کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی فوجوں پر غالب آ جاتی ہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے پوری لشکر میں روح پھونک دی۔ داؤد علیہ السلام کا ظہور، غیر متوقع ہیرو۔ انہی چند ایمان والوں میں ایک نوجوان تھا، داؤد علیہ السلام۔ اس وقت وہ نبی نہیں تھے، ایک نوجوان چرواہے تھے۔ نہ ان کے پاس تلوار، نہ زرہ بختر، نہ گھوڑا، لیکن دل میں ایمان کی آگ موجزن تھی۔ جب جالوت میدان میں آئے، ایک دیو ہیکل، مضبوط زرہ اور بھاری ہتھیاروں کے ساتھ، تو سارے بہادر لرز گئے۔ طالوت نے اعلان کیا: کون ہے جو جالوت کا مقابلہ کرے؟ جس نے اسے مارا میں اسے اپنی بیٹی بیاہ دوں گا اور بڑی عزت دوں گا۔ سب خاموش ہے۔ پھر داؤد علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا: میں جالوت سے لڑوں گا۔ سب حیران
رہ گئے۔ طالوت نے پوچھا، تم تو نوجوان ہو، اس جابر کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے اپنے ریوڑ کی حفاظت کرتے ہوئے کئی بار بھیڑیا، شیر اور ریچھ مارے ہیں۔ جس نے ان سے بچایا وہی اللہ جالوت سے بھی بچا لے گا۔ ان کے الفاظ میں خوف نہیں، اعتماد تھا، اللہ پر توکل کا اعتماد۔ مقابلہ ایمان کی سب سے بڑی جیت۔ داؤد علیہ السلام صرف ایک گولی اور ایک گوپن لے کر میدان میں نکلے۔ جالوت ہنسنے لگا، کیا تم بچے بھیج رہے ہو؟ داؤد علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا، گوپن چلایا اور سنگریزہ سیدھا جالوت کی پیشانی پر جا لگا۔ اتنا زوردار تھا کہ ذرا کو چیرتا ہوا اندر تک گھس گیا اور جالوت زمین پر منہ کے بل گر پڑا۔ اس کے گرنے کی دیر تھی کہ اس کا لشکر بدحواسی میں بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ چند ایمان والوں کو ہزاروں کفار پر فتح عطا فرمائی۔ فتح کے بعد اللہ کی نعمتیں۔ طالوت نے اپنا وعدہ پورا کیا، داؤد علیہ السلام کو عزت بھی دی، درجہ بھی، علم بھی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور بادشاہی دونوں عطا کی۔ یہ پوری جنگ ایک بہت بڑا سبق تھی۔ اللہ تعداد اور طاقت نہیں دیکھتا، اللہ ایمان، توکل اور صبر دیکھتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اصل جیت ان کی ہوتی ہے جو نیت سے سچے ہوں۔ پیغام کہانی: طالوت اور جالوت کی یہ عظیم داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے، امتحان ہمیشہ ایمان کے ساتھ آتا ہے، جیت ہمیشہ اللہ کے بھروسے والے لوگوں کی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے دشمن چھوٹے سے یقین کے سامنے گر جاتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔